جگہ میں نے دیکھا تھا، لکھا ہوا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ بھیا میں جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہوں، اور جس کو چاہے اس کو وہ کرتا ہوں، کیا بولتے ہیں، گمراہ. آ، گمراہ کرتا ہوں. ہاں، تو مطلب کہ پھر اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اسلام میں جو فری ول کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ تو خارج ہو جاتا ہے سیدھا سیدھا، کیونکہ اللہ ہی اگر جس کو چاہے ہدایت دے رہا ہے. اب مان لیجئے کوئی انسان گناہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے کو تو اللہ نے گمراہ کیا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، کیا تو اس بات. میں کیا بولو اسی گے آپ؟ اسی قرآن میں ایک جگہ پہ بتایا گیا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا، کہ ہم نے سیدھا راستہ آپ کو دکھا دیا، اب آپ چاہو تو اس راستے پر چل کر شکر کرنے والے بن جاؤ، اور چاہو تو اس راستے کو چھوڑ کر کفر کرنے والے بن جاؤ. تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ بھی اسلام میں سر قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. تو پھر یہ تو دونوں باتیں الگ الگ ہو گئی نا، پھر ایک ہی چیز میں کانٹرڈکشن وہ ہو گیا اس میں، تو بات سمجھ میں نہیں آئی نا، اس کا آنسر کلیئرٹی نہیں آئی نا. مجھے پہلے بھی ایک میں چینل پہ نہیں گیا تھا، کلیئرٹی نہیں آئی اس چیز کی کہ اللہ نہیں یہ بول رہا ہے. تو یہ اس حساب سے تو پھر انسانوں میں فری نہیں، ول یہ کا بھی تو اللہ ہی کانسیپٹ. بول رہا ہے نا، انا ہدیناہ یہ بھی میں نے ہدایت دے دی ہے. اب تمہاری مرضی کہ تم شکر کرنے والے بنو یا کفر کرنے والے بنو. یہ بھی تو اللہ ہی کہہ رہا ہے نا. دکھا دیے نہیں دونوں راستے نہیں بالکل. نہیں دکھا. اب اس لائن کا میں کیا کروں کہ بھیا وہ کہہ رہے کہ میں جو اس چاہتا لائن کو ہوں اس اس کو. لائن کے ساتھ ملانا ہے نا. دونوں جب آپ دیکھیں، اگر ایک بندہ جو ہے مختصر بات کرتا ہے اور پھر اس کے بعد تفصیل سے تھوڑی بات کرتا ہے، تو آپ مختصر بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ تم نے پہلے چونکہ آدھی بات کی تھی، بس یہ تمہاری بات ہے، دوسری بات میں نے لینی نہیں ہے. کیا کریں گے آپ؟ مختصر بات سن بالکل کر پھر اس کی جب وہی بندہ جب ایک تفصیل بیان کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہر عاقل انسان جو ہے وہ پھر اس کی تفصیل کو لیتا ہے. وہ ایگزیکٹلی. کہتا ہے کہ اچھا تمہاری وہ مختصر بات سے مراد یہ تھی. خدا بالکل بند متعال جہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہوں گمراہ کرتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر خدا نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب تم نے اپنی مرضی سے جانا ہے. اب اگر تم اپنی مرضی سے رستے سے بھٹکو گے تو یہ زندگی میری دی ہوئی ہے، یہ طاقت میری دی ہوئی ہے، تو میری دی ہوئی طاقت سے تم انکار کر رہے ہو، تو لہٰذا یہ گمراہی بھی خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. اور ہدایت جو ہے، خدا نے راستہ سیدھا دکھا دیا ہے. خدا کی دی ہوئی زندگی سے، خدا کی دی ہوئی پاور سے، خدا کی دی ہوئی جو ہے وہ تعلیمات سے وہ سیدھے راستے پر چل جاتا ہے. تو ایک طرف خدا مختصر طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں جسے چاہوں ہدایت دیتا ہوں، جسے چاہے گمراہ کرتا ہوں، لیکن گمراہ کیسے کرتا ہوں میں، اور کن لوگوں کو گمراہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے باقی آیات کے اندر جو ہے وہ ذکر آیا ہے کہ جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلاتے ہیں، وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، گمراہ لوگ جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں. پھر خداوند متعال جو ہے وہ اور بہت ساری آیات ہیں، ابھی آپ سے کیا بحث کرنی ہے اس میں. تو اب آپ کو جب میں نے بتا دیا کہ ایک آیت کے اندر آ رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ میں نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہو تو شکر کرو، اب چاہو تو کفر کرو. بات واضح ہو گئی، بس آپ کا سوال کا جواب بن جاتا ہے، آگے تفصیل میں جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، اچھا میں نے ایک چیز بالکل. ورما جی ایک منٹ آپ، میں ایک چیز جسٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر اگر 16 دیکھیں تو وہاں پر جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں اس کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے کہ لوگ خود گمراہی کو خرید لیتے ہیں. اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، بالکل کرتا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ کن کو کرتا ہے. اللہ کے گمراہ کرنے سے مراد ہے، اللہ یہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کے اندر، اللہ صرف بد اعمال لوگوں جن کے کرم نہایت خبیث اور برے ہو جائیں، اللہ ان کو گمراہی میں پھر چھوڑ دیتا ہے، ان کو ڈال دیتا ہے گمراہی میں، لگے رہو یہیں پر. اللہ یہ کرتا ہے تاکہ ان کو زیادہ سزا مل سکے ان کے کیے کی. یہ نہیں کہا کہ میں پکڑ کے تو سب کو کر دیتا ہوں. یہ بھی تو پڑھیں نا، کہ پورا مضمون پڑھیں. میں نے جسٹ ایک آیت آپ کو پیش کی، علامہ صاحب نے ایک پیش کی، اور میرا خیال ہے اسد بھائی خالی بھی کچھ بہت ساری پوائنٹ آیات رکھنا ہیں، چاہتے بہت ساری خالی آیات ہیں. ان کو بس آپ کو جب بھائی خالی سمجھا دی، مثلا آل عمران کے اندر جو ہے وہ ایک اور اشارہ یہی ہو رہا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ ہم جو ہے وہ کفر کرنے والوں کو مہلت دے دیتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے. تو یہ گمراہی میں ڈالنا ہے کہ
انہوں نے اپنے فری ول کو استعمال کرتے ہوئے کفر کا راستہ اختیار کیا، اب خدا جو ہے وہ ان کو ان کے راستے پہ چھوڑ دیتا ہے، تو اب یہ ان کی گمراہی کا سبب ہے۔ سر میرا کہنا یہ ہے کہ لوجیکلی اگر آپ جو بات کر رہے ہو، لوجیکلی اگر دیکھا جائے تو اللہ کو تو جو لوگ گمراہ ہوئے پڑے ہیں، ہدایت تو ان ضرورت تو گمراہ لوگوں کی کو ہے نا ہدایت کی، جو تو ہدایت دی نا، وہ انا ہدیناہ السبیل، خدا کہہ رہا ہے میں نے ہدایت دی ہے، تو وہ گمراہ والی راہ پہ چل پڑے ہیں، لیکن مین ضرورت گمراہ والے لوگوں کو ہے کہ جو گمراہ تو ہوئے پڑے یہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کہ بھیا تم تو غلط کر رہے ہو۔ گمراہ والے لوگ گمراہ جو ہو گئے تھے ان کے لیے نبی بھیجے، گمراہ جو ہوئے ان کے لیے قرآن بھیجا، گمراہ جو ہو گئے تھے پھر ان کے لیے علماء موجود ہیں، ان کو ہدایت دے رہے ہیں، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پورا سسٹم بھی تو اللہ کا ہی دیا ہوا ہے نا۔ ظاہر بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ آیات میں جو آیا نا کہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اس میں جو یشاء ہے نا یہ اللہ کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے لیکن یہ انسان کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے، یعنی یہدی من یشاء الہدایہ، اگر میں اس کو تقدیر اس کی بیان کروں، یعنی جو ہدایت چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت کر دیتا ہے، اور جو گمراہی چاہتا ہے یہ ایک اللہ تفسیر ہے، بہترین ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں ایک اچھا پوائنٹ کو سمجھنے کا ہے ان آیات کو۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ گمراہوں کے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے؟ نہیں مجھے تو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ جو گمراہ ہوئے پڑے ہیں لوگ، اللہ نے ان کو پہلے ہدایت دی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ لیکن اپنی نہیں، میں مرضی کہہ رہا سے ہوں کہ گمراہ ہدایت دی بھی اور ہدایت دینے کے لیے پورا سسٹم بنایا ہے۔ ہاں لیکن پھر بھی وہ اپنی مرضی سے گمراہ والے راستے پہ چل پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ بات آپ اور کہنا چاہ رہے ہو ہے نا؟ یہی کہ بات بھی یہی بنتی ہے، ابھی کتنے لوگ گمراہ ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بھئی یہ قرآن ہے پڑھ لو ہدایت حاصل کر لو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، کیا کریں آپ ان کو؟ تو سر یا قرآن جو پڑھنے والے ہیں مینے بھائی اگر دیکھیے آپ کے سمویدھان نے کہا ہے کہ چوری نہیں کرنی، اور آپ کو پتا ہے چوری نہیں کرنی، اب آپ چوری کر لیتے ہیں، اس میں سمویدھان کا قصور ہے؟ آپ نے چوری کی وہ اپنی مرضی سے یا سمویدھان نے کہا؟ اور اس بالکل پہ آپ بالکل کے بندے، ہاں تو پھر یہی بات ہے نا جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں، آپ نے وہ برائی کا راستہ اپنی مرضی سے چنا ہے نا، آپ خود جا کے چوری کر رہے ہیں، آپ کو تو بولا گیا تھا نہیں چوری کرنی۔ تو اللہ یہ لائن نہیں، تو مین چکر یہ ہے نا، یہی لائن نہیں لکھنی چاہیے تھی، اللہ کو لکھنی چاہیے تھی، یہ بتا رہا ہے چونکہ اللہ، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، جب اللہ کی دی ہوئی زندگی کی ہے، بولنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے، چلنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے، لکھنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے، تو یہ طاقت دی ہے، تو اب ظاہری سی بات ہے جب وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ فعل انجام دے رہا ہے تو پھر خدا کی طرف نسبت جاتی ہے نا کہ خدا نے یہ طاقت دی ہے، اب وہ اپنے فری ول کو استعمال کرتے ہوئے یہ فعل انجام دے رہا ہے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے، ایک آیت کا ترجمہ اسدق بھائی نے بیان کیا ہے کہ من یشاء، چونکہ عربی یہ ٹیکسٹ موجود ہے نا، ایک مشکل ہماری اکثر یہی ہوتی ہے، جیسا کہ میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں، جب آپ کے ٹیکسٹ ہندوازم کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں آپ نے سنسکرت نہیں سیکھی ہوئی ہے، فلانا نہیں ہے، تو بات حالانکہ وہ سیکھ کے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تب بھی نہیں مانتے، تو قرآن عربی میں ہے، عربی اصولوں کے اوپر ہے، یہاں پہ من یشاء کی تعبیر آئی ہے، تو ایک تفسیر جو ہے وہ اسدق بھائی نے بیان کی ہے، یہاں یشاء سے مراد یہ ہے کہ جو چاہے گا ہدایت خدا ہدایت دے گا، جو گمراہی چاہے گا خدا اس کو گمراہی میں ہی رہنے دے گا، اس کو گمراہی سے نہیں نکالے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی فری ول کو استفادہ کرتے ہوئے چاہتا ہے میں گمراہی میں رہوں، تو اب اس کو کیوں نکالے؟ چونکہ اگر نکالے گا تو فری ول کے خلاف چاہ ہوگا، تو یہ چیز مراد ہے وہاں پر کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ اچھا وہ بھائی وینے ورما ایک منٹ، یہ ہزار اقبال بھائی نے بڑا پیارا سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ جو اتنی بحث کر رہے ہیں تو اب آپ کو پتہ چل گیا نا ہدایت کا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام ہدایت ہے۔ چلیں میرے خیال میں بات مکمل ہوگی ان کے ساتھ، اگر کوئی نقطہ نہیں ہے تو میرے خیال آگے چلتے ہیں۔ ایسے چلیں وینے بھائی بہت شکریہ۔ میں ایک دو نقطے جو ہے نا یہاں پہ توضیحات کے لیے علی بھائی عرض کرتا ہوں، پھر اگلا کالر لیجئے گا تاکہ ہمارے کو سننے والے ہیں نا ان کے لیے مطلب واضح ہو جائے، اگرچہ میں نے ان کو سمجھا دیا لیکن ظاہر سی بات ہے جب ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ رہ جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے کہ خدا جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، تو اس سے تو پھر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا وند متعال جو ہے وہ گمراہ کر آواز نہیں آ رہی۔
ہے مختلف آیات میں میری آواز آ رہی ہے؟ معذرت درمیان میں کال آ گئی تھی. آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ رہی ہے. جی درمیان میں کال آ گئی تھی. ہاں درمیان میں کال آ گئی تھی، معذرت. جی تو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن جو ہے اس کا اسلوب جو ہے وہ ہماری جو بشر کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں اس سے ہٹ کر بعض جگہ پر مختصر بات ہوتی ہے، بعض جگہ پر تفصیل ہوتی ہے. اور پورے قرآن کے اندر اگر تلاوت کی جائے تو ہمیں ہدایت کا نظام بھی ملتا ہے، ہمیں گمراہی کا نظام بھی ملتا ہے، اور خدا نے کن کن کو ہدایت دی، کن کن کو گمراہی میں رکھا، ان ساروں کی تفصیل جو یہاں بیان کی تھی. میں چند آیات کو جلدی جلدی 1-2 منٹ میں کوٹ کرتا ہوں. مثلا آپ سورہ غافر کو اگر تلاوت کریں جا کے، وہاں پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے آیت 34 میں کہ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب. اسی طرح خدا جو ہے وہ اسراف کرنے والے اور شک کرنے والوں کو گمراہ کرتا ہے. اسی طریقے سے سورہ غافر کی آیت 74 کو مطالعہ کریں، تلاوت کریں جا کر، تو اس میں بھی آخر میں یہ ارشاد ہوتا ہے آیت میں کذالک یضل اللہ الکافرین، کہ خدا کافروں کو جو ہے وہ اسی طرح گمراہ کرتا ہے. پیچھے چونکہ آیت میں تفصیل ذکر ہے تو اس میں کذالکا کی تعبیر استعمال ہو رہی ہے. اسی طریقے سے مثلا آپ دیکھیں اور کتنی آیات ہیں جس میں خداوند متعال فرماتا ہے لا یہدی القوم الظالمین، مثلا القوم الکافرین، القوم الفاسقین. خدا جو ہے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین مثلا. یہ اس طریقے سے بہت ساری آیات ہیں جس میں باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے کہ کن کو جو ہے ہدایت نہیں کی خدا نے اور ان کو گمراہی میں رکھا. وہ کافر تھے، وہ خود یعنی گمراہی پھیلانے والوں میں سے تھے، ہر دھرم تھے، حق کا انکار کرنے والے تھے، حق سامنے پیش کر دیا پھر بھی جو ہے وہ اس کی طرف نہیں آ رہے تھے، ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے. ان ساروں کو جو ہے وہ گمراہی کے اندر رکھا، چونکہ انہوں نے اپنی فری ول کے ذریعے انہی گمراہیوں کو خریدا اور اپنایا، تو لہٰذا خدا نے ان کے فری ول کو دیکھتے ہوئے ظاہر سی بات اسی میں چھوڑا. اگرچہ ہدایت کا پورا نظام رکھا، جیسے میں نے بیان کیا کہ قرآن اپنا کتاب مقدس نازل کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، پھر جو ہے صحابہ اہل بیت موجود رہے، پھر اس کے بعد جو ہے علماء اس وقت یہ سلسلہ لے کر چل رہے ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں ان کو ہدایت دے رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ آیت کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ہم ان کو جو ہے اپنا راستہ جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں. گمراہی میں وہ ہوتا ہے کہ جو کوشش نہیں کرتا اللہ کے راستے پر چلنے کی، وہ گمراہی میں رہتا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے خدا کہتا ہے لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور کا ضرور جو ہیں وہ اس کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں.